ممبر بلوچستان اسمبلی زر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زر خان بتائیے گا، اس وقت بلوچستان حکومت کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پالیسی جو ہے واضح کر دی گئی ہے۔ ایک جانب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کبھی انکار نہیں کیا گیا، مذاکرات کی ہمیشہ ہم نے بات کی ہے اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ بلوچستان کے ان تمام مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی بالکل جناب، تھینک یو۔ مذاکرات تو ہماری پارٹی کے صدر صاحب میاں محمد نواز شریف نے بھی مذاکرات کو پہلی ترجیح دی ہے، اور ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی میں اپوزیشن کو ڈائیلاگز کا بولا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگز کریں، میری طرف سے آپ کو فل سپورٹ ہے۔ تو یہ تو ہمارا بالکل کلیئر پکچر ہے کہ ہم مذاکرات کو ترجیح دیں گے، اور جو لوگ مذاکرات کے ٹیبل پر ڈائیلاگز ہمارے ساتھ کریں گے تو ان کو ہم پرائرٹی پر رکھیں گے، اور جو لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم دہشت گرد کے ساتھ جیسا نپٹا جاتا ہے ایسے ہی نپٹیں گے۔ اچھا زر خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے اور بیرونی مداخلت کے ثبوت بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ بارہا کوشش بھی کی گئی، بڑی حکومتیں بھی آئیں، لیکن حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوا ہے اچانک سے، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ اس ٹائم گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے آپ کو انٹرنیشنل ایجنسیز کا بھی پتہ ہے، گلبھوشن یادو بھی یہاں سے پکڑے گئے، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے جو عوام ہے اس کو ورغلایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کو ایک غلط ٹریک پر چڑھایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ انسرجنسی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو جو ہمارے عوام ہے ان کو ایک بالکل اسٹیٹ پکچر دینی ہے کہ آپ نے اگر سپورٹ کرنا ہے ٹیررزم کو، جیسے آپ لے لیں ہماری بی وائی سی ایک قسم کی ہماری کوئی بھی جو واردات ہوئے ہیں، بہت بڑا واقعہ ہوا ٹرین کا، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، تو ایسے اگر آپ مذمت نہیں کریں گے تو ہم اس کو کیا لیں، اس کا کیا پیغام لیں کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں یا آپ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی ہیں یا آپ بی ایل اے کے پولیٹیکل ونگ ہیں۔ جی سر، صوبائی حکومت آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ صوبائی حکومت اپنے ڈیڈ اینڈ تک ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ خود تشریف لائے ہیں، جی آرمی چیف صاحب خود لائے ہیں، سارے پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے بٹھائے، اور پھر اس کے بعد سارے فیڈرل منسٹر انہوں نے بلوچستان بھیجے، بالکل، بلوچستان تمام کے سٹیک ہولڈرز ایشوز۔ بیٹھے ہیں اور اس پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ زر خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جمال نیسانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جمال صاحب، آپ کے وقت میں بہت شکریہ۔ جمال صاحب، اگر مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں اس کا فورم کیا ہوگا؟ کیا بلوچستان اسمبلی میں تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کر سکتی ہے یا جرگے کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ لیکن جی، سب سے پہلے جو مذاکرات کی بات ہے، ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا کہ مذاکرات کرنا کس سے ہے۔ ریاست کا اور جو آج کا جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایک مقصد ہے اور واضح پیغام یہ ہے کہ دہشت گردوں سے، خواہ وہ بی ایل ایف کی شکل میں ہو، بی ایل اے کی شکل میں ہو، یا جو بھی امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے بندوق اٹھا کے، اس کے ساتھ قطعاً ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات اس سے کی جائے گی جو سیاسی دائرے میں ہے، مذاکرات اس سے کی جائے گی جو آئینی دائرے میں اپنے حقوق مانگتا ہے، مذاکرات اس سے کی جاتی ہے جو اس ملک کا اور خاص طور پر بلوچستان صوبے کا وہ جو ہے خیر خواہ ہو۔ پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے اس سے بڑھ کر کوئی مذاکرات کا فورم نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی بلایا گیا تھا، اور حال ہی میں ہمارے چیئرمین نے بھی کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو اپوزیشن ہے ان کو بھی بلایا جائے، جو کہ پہلے بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے انکار کی تھی۔ تو لہٰذا اس کے کئی طریقے ہیں بیٹھنے کا۔ اگر ہم لو لیول پہ بیٹھتے ہیں تو بلوچی جرگہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر سے وہ سوال ہوگا کہ جرگے میں کون کس کی نمائندگی کرے گا۔ تو لہٰذا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہم نیگوشیشنز کریں، اور نیگوشیشنز کلیئر کٹ ہو کہ دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ پولیٹیکل ہیں ان کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے۔
بالکل دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، صرف پولیٹیکل لوگوں سے ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس بھی کی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا جمال رسانی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ زر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صوبائی وزراء نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔